ہے گائز، ویلکم بیک ٹو اندر व्लॉग। امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور آپ کی دعاؤں سے ہم بھی بالکل ٹھیک ہیں۔ اور آج یہ व्लॉग ہونے والا ہے، ہم لوگ باہر گھومنے جا رہے تھے تو اس کے لیے میں آپ لوگوں کو دکھانے لگی ہوں بچے کو تیار کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے۔ اور خاص طور پہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں روشو کو جب بھی ریڈی کرتی ہوں نا بہت مشکل ہوتی ہے، کیونکہ نہ وہ پیمپر لگواتا ہے نہ وہ کپڑے پہنتا ہے، اتنا زیادہ روتا ہے اتنا زیادہ روتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ پتہ نہیں کتنا اس بچے پہ ظلم ہو گیا ہے۔ پوری بلڈنگ کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارا بچہ رو رہا ہے۔ میں اس کو کپڑے پہنانے لگوں، اس کا پیمپر چینج کروں، پوٹی صاف کروں، کچھ بھی کروں، اس نے بہت اریٹیٹ کرنا ہوتا ہے، ہر وقت بس روتا رہے گا بہت زیادہ۔ جیسے کہ ابھی آپ لوگ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہو، کپڑے پہناتے وہ اتنا رو رہا ہے۔ اور سردی ہو رہی تھی تو اس کی وجہ سے مجھے اس کو ڈبل سے ٹرپل کپڑے پہنانے پڑ رہے تھے، لیکن وہ بچہ ہے کہ چپ ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، روتا جا رہا تھا، مسلسل روتا ہی جا رہا تھا۔ اور پھر میں نے بہت مشکل سے اس کو کپڑے پہنائے، کیونکہ ہم نے باہر جانا تھا اور رات کا ٹائم تھا تو کپڑے تو پہنانے تھے، کیونکہ زیادہ سے زیادہ کپڑے پہناؤں گی تو سردی سے بچا رہے گا، ورنہ وہ بیمار بھی ہو جاتا ہے۔ اس کی لاسٹ ایئر پیدا ہوا تھا تو شاید یہی والی پہلی سردیاں ہوں گی، اس طریقے سے کچھ ہوگا۔ تو میں نے اس کو پہلے بڑی مشکل سے اوپر کے کپڑے پہنائے، پھر اس کو لٹایا، پھر نیچے کے کپڑے پہنائے تاکہ وہ کور کر سکوں۔ لیکن پھر یہ ٹریجڈی ہو گئی کہ جو کپڑے میں نے اس کو پہنائے وہ اس نے انسٹنٹ ہی گندے کر لیے، کیونکہ وہ بہت لائٹ کلر تھا، وائٹ کلر تھا، تو انسٹنٹ اس نے گندے کر لیے۔ اور پھر مجھے اس کے کپڑے جو ہے دوبارہ سے چینج کرنے پڑے، اور جب ہم لوگ باہر جانے لگے تو مجھے دوبارہ سے اس کے کپڑے چینج کرنے پڑے، وہ میں نے ایڈ نہیں کیا، وہ میں نے کلپ بنایا ہی نہیں۔ اور پھر ہم لوگ جب گئے تو ہم لوگوں نے چینج کر لیا۔ ہم لوگ گھومنے جا رہے تھے، پہلی باری کراچی میں ہونے کے باوجود بھی میں کبھی بھی میریٹائم میوزیم گھومنے نہیں گئی۔ اور پھر آج میں نے رومیل کو بولا، میں نے کہا رومیل آج تو آپ مجھے نا میریٹائم میوزیم گھمانے لے جائیں۔ اس نے بولا چلو ٹھیک ہے، آپ ریڈی ہو جائیں اور پھر میں کر دیتی ہوں۔ میں نے اتنی دیر میں روشو کو جب تک ریڈی کیا، خود ریڈی ہونے کے چکر میں روشو نے اتنا رویا کہ دوسرے کمرے میں بیٹھا ہوا رومیل، اسے پتہ چل گیا کہ میرا بچے پہ بہت ظلم ہو رہا ہے، مجھے جا کے دیکھنا چاہیے۔ تو جلدی روشو نے جو بہت زیادہ رو لیا تھا، بہت زیادہ شور کیا، تو پھر وہاں سے جو ہے رومیل کو مجبوری اٹھ کے آنا پڑا۔ رومیل کام کر رہا تھا کچھ، اور پھر رومیل کو آنا پڑا وہاں سے دوسرے کمرے سے، اور آ کے مجھے پوچھا کہ کیا ہوا اسے۔ میں نے کہا یہ بس کچھ بھی نہیں ہوا، کپڑے پہن رہا ہے اس لیے رو رہا ہے۔ پھر رومیل نے فٹافٹ بولا، رومیل نے بولا یار ایک کام کرو، اس کو یہ نا مجھے پکڑاؤ، میں اس کو چپ کرواتا ہوں۔ میں نے بولا آپ اس کو چھوڑو، میں خود دیکھ لوں گی، آپ وہاں سے کچھ اس کا جو ہے نا پکڑاؤ سامان وغیرہ، مجھے وائپس وغیرہ، میں اس کا منہ صاف کروں۔ وائپس منہ بھی صاف کرنے پہ اتنا روئے گا، ہاتھ صاف کرنے پہ روئے گا۔ آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتانا کہ آپ لوگ بھی بچے ایسا کرتے کہ نہیں کرتے۔ پھر رومیل نے تھوڑی دیر دیکھا کہ میں اس کے ساتھ کچھ زیادہ ہی ظلم کر رہی تھی، تو رومیل نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس بچے کو جو ہے نا اٹھا ہی لوں۔ رومیل نے اٹھایا، پھر مجھے اسے اٹھانے کے بعد اسے لوشن وغیرہ فیس پہ لگایا، پھر میں نے اسے تھوڑا سا چپ کروایا۔ پھر ہم لوگ پہنچ گئے میریٹائم، اور میریٹائم میں نے جا کے یہ کچھ تھوڑے سے کلپس بنائے، یہ کچھ چیزیں دیکھیں۔ یہ ہے جو کچھ بھی آپ لوگ دیکھ لیں، مجھے تو خود اتنا کچھ خاصا پتہ نہیں چل رہا، کہ میں نے بس پہلی بار ہی دیکھا تھا، اور کچھ اس طرح سے ویڈیوز وغیرہ بنا لی۔ اور اس کے بعد یہ دیکھیے، یہ ساری اینٹک چیزیں وہاں پہ رکھی ہوئی تھی، میں کبھی بھی نہیں گئی تھی، تو میں نے سوچا آج پہلی بار ہی چلی جاتی ہوں۔ اور جا کے جب دیکھا تو یہ سب کچھ وہاں پہ رکھا ہوا تھا۔ یہ سارا نیوی کا ہوتا ہے، اور یہ پانی کی چیزیں ہی ہوتی ہیں جو پانی کے اندر یا پانی کے اوپر، بورڈز وغیرہ، شپس وغیرہ، اور جو یہ کاسٹیوم وغیرہ ہوتے ہیں، اور یہ اس طرح سے جو سارے یہ سب کچھ تھا، جو کاسٹیومز ہوتے ہیں، آکسیجنز ہوتے ہیں، اور یہ وہ دکھا رہے تھے سمبرین وغیرہ کا کہ پانی میں کیسے جاتی ہے، کیا ہے، سب کچھ لائیو چل رہا تھا۔ یہ ان کے بڑے سارے وہ تھے، تھاٹس تھے، یہ چیزیں تھی کہ کون سی کس طرح سے استعمال کی جاتی ہے رسی، اور یہ پانی کے اندر کے بلب وغیرہ جو ہوتے ہیں یہ وہ تھی، اور بھی بہت ساری چیزیں تھیں جو میں کیپچر نہیں کر پائی۔ اور آپ لوگ جائیے گا، دیکھیے گا، بہت مزیدار چیزیں ہوتی ہیں، کیا ہوتا ہے۔ اور یہ ایک پینگوئن تھا جو انہوں نے یہاں پہ رکھا ہوا تھا، یہ بھی پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئے تھے، یہ پینگوئن انہوں نے لا کے یہاں پہ رکھ دیا میوزیم میں۔ پھر یہ سمرین وغیرہ جو بھی چیزیں آپ لوگوں کو نظر ہیں، مجھے ان چیزوں کے بارے میں اتنا کچھ خاصا پتہ نہیں ہے، بس میں گئی تھی پہلی باری، تو میں نے سوچا چھوٹا سا ایک بلاگ کر لیا جائے، آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر لیا جائے۔ تو یہ کچھ چیزیں تھیں ساری، آپ لوگوں کو اگر پتہ ہو ان کے بارے میں صحیح ڈیٹیلز تو مجھے کمنٹ میں بتائیے گا۔ اور
میں پھر دیکھوں گی یہ گنس وغیرہ بھی تھی وہاں پہ، جو بھی وہاں پہ نیوی والے استعمال کرتے ہیں، اور میرے نالج کے حساب سے تو یہ نیوی کا ہی ہے، اور یہ سب کچھ جو ہے نیوی کا سامان ہے، نیوی کا میوزیم ہے۔ تو باقی اگر میں کچھ غلط ہوں تو آپ لوگ کریکشن کر دیجیے گا لازمی، اور مجھے بتائیے گا کہ یہ کون سا میوزیم ہے اور یہ کیا ہے سب کچھ۔ تو پھر ہم لوگ آگے گئے یہ فش ٹینک والی جگہ پہ، یہاں پہ بہت ساری فشز تھی، پر بہت چھوٹی چھوٹی تھی، بہت مشکل سے نظر آ رہی تھیں، اور جہاں پہ بڑی فشز تھی وہاں پہ رومیل مجھے لے کے نہیں گیا، اس نے بولا چھوڑو ابھی آ جاؤ اس طرف سے۔ یہ کچھ چیزیں تھیں جو انہوں نے یہ فریز کر کے رکھی ہوئی تھی پانی میں، کیمیکلز میں، تاکہ یہ بالکل اصلی لگیں۔ اور ایک وال تھی وہاں پر جہاں پہ بہت ساری بڑی بڑی فشز تھیں، ایک ایکویریم میں، وہاں پہ رومیل نے بولا وہاں نہیں جانا، وہاں پہ لوگوں کا بہت رش تھا، وہ پکچرز وغیرہ لے رہے تھے، تو اس لیے ہم لوگ اس طرف گئے نہیں۔ پھر ہم لوگ یہاں سے باہر نکلے اور کچھ کھانا وانا کھایا، اور پھر تھوڑا سا بہت بیکار کھانا تھا، ٹیسٹ لیس تھا، کبھی بھی جائیے مت کھائیے گا پلیز۔ اور پھر روشی کے جیسا میں نے آپ لوگوں کو شروع میں بتایا تھا کپڑے چینج کروا چکی تھی، یہاں پہ روشی کو میں نے کھیلنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اور اگر آپ لوگوں کو ولاگ اچھا لگا ہو تو لائک کیجیے گا، کامنٹ کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، اور کیپ سپورٹنگ اس، جلدی سے جلدی سبسکرائبر بڑھا دو پلیز۔